الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کے 15ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی 17ویں سورت سورہ بنی اسرائیل کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ایک مکی سورت ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز واقعہ معراج کے قرآنی تذکرے سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کروائی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اور مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا کا سفر، جنت دوزخ کا مشاہدہ اور نظارہ، آسمانوں پر انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں، یہ جو تفصیلی واقعہ ہے جسے ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں، اس کے کچھ حصے کا تذکرہ یہاں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آ رہا ہے، جو آیت مبارکہ بھی تلاوت کی گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ سفر کیوں کروایا، اس کی وجہ بیان فرمائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ واقعہ معراج کیا ہے، اس کا مختصر خلاصہ تو یہ ہے کہ ایک رات، جس رات کی تاریخ کا تعین نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ مکی زندگی میں پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ اس سفر کا یہ پہلا حصہ تھا، اس حصے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے آنے واحد میں مختصر سے وقت میں مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین پہنچایا گیا۔ وہاں مسجد اقصیٰ میں کچھ دیر قیام ہوا، انبیاء کرام علیہم السلام کی آپ نے امامت کروائی۔ اس کے بعد اس سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے، یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا تک کا سفر، 7 آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں اور اس سے آگے تشریف لے جانا، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرنا، اہل جنت کو نعمتوں میں دیکھنا اور اہل جہنم کو مبتلائے درد و الم دیکھنا، اور پھر عرش باری تعالیٰ پر حضور علیہ السلام کا جانا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اور بعض علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا، اور دیدار بھی ایسا ہوا جسے قرآن مجید نے بیان کیا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک نہ بہکی اور نہ چونکی،
یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بصیرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا دیدار فرمایا۔ اور پھر رات کے ایک مختصر سے حصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واپس زمین پہ آپ کا تشریف لے آنا، اور صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ساتھیوں سے اس ساری تفصیل کو بیان کرنا، انکار کرنے والے قیامت تک کے لیے زندیق قرار پائے اور اقرار کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے قیامت تک کے لیے صدیق قرار پائے۔ یہ خلاصہ ہے شب معراج کا، جس کا ذکر یہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں آ رہا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ بہت سے واقعات منسلک ہیں، بہت سی تفصیلات منسلک ہیں، بے انتہا دروس ہیں، عبرتیں ہیں، اسباق ہیں جو اس واقعہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اور یہاں یہ چیز بڑی قابل غور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، زندہ و جاوید معجزہ تو قرآن مجید ہے۔ سب محدثین کا، سیرت نگاروں کا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سینکڑوں معجزات عطا فرمائے، سینکڑوں معجزات، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کئی اعتبار سے معجزہ ہے، یہ بھی اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، اپنے موقع پر یہ بات عرض کی جاتی رہتی ہے کہ قرآن مجید کی معجزاتی حیثیت ہماگیر ہے اور کثیر الجہتی ہے، کئی جہتیں ہیں قرآن مجید کا ایک معجزہ ہونے کی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں، 6236 آیات، یہ ساری کی ساری آیات مستقل طور پر معجزہ، ہر آیت ایک الگ معجزہ ہے۔ ایک تو یہ اس کی بڑی عجیب معجزاتی حیثیت، اور دوسرا جو باقی معجزات تھے ان کا ایک وقت تھا، معجزہ ظہور پذیر ہوا، پھر معجزے کے ظہور کا وقت ختم ہو گیا، پھر اس معجزے کو روایت کیا جاتا رہا، بیان کیا جاتا رہا۔ وہ معجزہ ایک مخصوص زمانے، ایک مخصوص وقت اور ایک مخصوص عرصے کے لیے تھا، شروع ہوا ختم ہو گیا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے ایک پیالہ دودھ کا کئی صحابہ کرام نے نوش فرمایا، پیٹ بھر کے نوش فرمایا، سب سیر ہو گئے، اس کے باوجود بھی پیالے کے اندر دودھ موجود رہا، لیکن اب یہ ایک معجزہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا، اس کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ صرف بیان کیا جائے گا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو معجزہ شروع ہوا اور شروع ہونے کے بعد وہ کبھی ختم نہیں ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ اس معجزے کا تسلسل اور اس کا سفر جاری ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے، اور محدثین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ وہ آپ کا سفر معراج ہے۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے، ایک غیر معمولی بات کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے فلسطین مسجد اقصیٰ پہنچنا بہت بڑا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ آج اگر جہاز پر بھی سفر کو طے کیا جائے تو کئی گھنٹے درکار ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ فلسطین اور سعودی عرب کے درمیان کافی زیادہ فاصلہ ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف جانا، جو ابھی تک آج کی تاریخ تک یہ سفر ناممکن ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اس حصار سے، اپنے اس نظام شمسی سے آگے کا سفر کر سکے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، ابھی تک یہ سفر ممکن نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں تشریف لے جانا، اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ اور نظارہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور پھر واپس تشریف لے آنا، اس معجزے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب آیت مبارکہ میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئیں
ایک ایک لفظ بڑا قابل غور ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج 1450 سال گزر گئے، آج بھی ممکن نہیں ہے، حالانکہ کتنی ترقی ہوئی، راکٹس بنا لیے گئے، سیٹلائٹ بنا لیے گئے، کیسی کیسی مشینیں بنا لی گئیں، چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے، اور سیاروں پہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو آج بھی یہ سفر ممکن نہیں ہے، کوئی نہیں جا سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے گئے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سبحان الذی اسرا۔ یہ مت کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے گئے، اور یہ مت پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا۔ اگر اللہ لے جا سکتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ میں خود اپنے حبیب کو لے کر گیا۔ اگر میری قدرت پہ شک ہے تو پھر اس سفر پہ بھی شک ہو سکتا ہے، اگر میری قدرت پر شک نہیں ہے تو پھر تمہیں اس سفر پر بھی شک کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو عجیب و غریب قرآن کا اسلوب ہے، یہ نہیں فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بلکہ یہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، اللہ لے کر گیا ہے۔ اور بعبدہ، اپنے بندے کو، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے مناصب ہیں، آپ کی کئی شانیں ہیں، آپ کے کئی اعزازات ہیں، آپ کے کئی القابات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں، ہر نام ایک صفت ہے، ہر نام آپ علیہ السلام کا ایک خاصہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی حضور کے کئی نام آئے، کہیں مزمل آیا، کہیں مدثر آیا، کہیں یاسین آیا، کہیں طٰہٰ آیا، کہیں نبی آیا، کہیں رسول آیا، کہیں رؤوف آیا، کہیں رحیم آیا۔ قرآن مجید میں بھی آپ علیہ السلام کے بے شمار نام آئے، داعی اللہ، شاہد آیا، نذیر آیا، سراج آیا، منیر آیا۔ لیکن جہاں اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات کا ذکر کیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ قرار دیا، بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا۔ سب سے بڑا معجزہ۔ دوسرا بڑا معجزہ معراج، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے۔ تو جہاں بڑے بڑے معجزات کا ذکر آیا ہے، وہاں اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عبدہ قرار دیا، اپنا بندہ قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے جتنے بھی کمالات ہیں، انسان کی جتنی بھی صفات ہیں، ان میں سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے، یہ ساری صفات میں سب سے غالب صفت ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔